ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی بعلی بعلی۔ کربلا مولا کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیے، سینوں پہ ہاتھ رکھ کے دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں ان کی رحمتوں اور ان کی کاوشوں اور ان کی عنایتوں کا شکریہ ادا کرنے کی نیت سے آئیے سلام پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا قطیع الکفین، السلام علیک یا حجاب زینب، السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا مولا کی پاک سرزمین پر خوش آمدید۔ آج جس طریقے سے آپ جانتے ہیں سوموار کا دن ہے
اور ہمارے پروگرام کی قسط نمبر 324 ہے، 7 ستمبر ہے۔ خداوند متعال نے آج ایک اور دن ہمیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے نصیب فرمایا، اور اہل بیت علیہم السلام ویسے ہی کریم ابن کریم ہیں۔ ان کی بزرگواری دیکھ کر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم ہمیشہ ان سے مامون، ہم ہمیشہ ان سے متعلق ہیں اور یہ ہمارے متعلق ہیں، اور ہمیشہ ہم ان سے مربوط رہ کر ہی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنا بزرگ بنایا ہے کہ ان کی بزرگواری کو قبول کرنے میں ہی ہماری عافیت ہے، اور ہم جب ہی مامون اور امن میں رہ سکتے ہیں جب ہم اہل بیت علیہم السلام اور ان کی بزرگواری کا اقرار کریں، احترام کریں اور اس کا اشتہار کریں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں منقبت خان سید محمد جان حیدر زیدی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین مولا کی بارگاہ میں آپ کی آواز روشن ہے۔ چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے آپ ہماری محفل کو منور فرمائیے۔ جی، میں کی تمام عزاداروں کو سب سے پہلے سلام کروں گا، اور مولا کی ارادہ پوری کرتے ہوئے مولا کے صرف دو بندے میں پیش کروں گا، مولا ایک حصہ بھی دے دوں اور بابا جان ہو رہی ہے میرے بابا جان ہو رہی ہے سر چھپاؤں کہاں مجمع عام میں بے وطن بے امان آ گیا کارواں اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں میں بھی ہوں مرضیہ بنت خیر نساء میرے لہجے میں ہے بابا تیری اذان نام زینب میرا تو نے جو رکھ دیا دے کے اپنی زبان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں گا بابا جان میں ردا مانگتی رہ گئی بام و در سج گئے جیتے جی مر گئی حلقہ عام میں نام سن کر میرا مر گیا ناتواں میرے بابا جان ہے ہاتھ گانوں پہ ہے نیل گالوں پہ ہے اور نشان جو سکی کے چانوں پہ ہے ہر نشان سے آتی ہے بابا جان بابا جان اے میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان میرے بابا جان ہو رہی ہے اذان سر چھپاؤں کہاں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے اسلام ہے کہ چند اشعار۔ بسم اللہ۔ جب ردا سے چھنی میں سداتی رہی تو نہ آیا جب ردا سے چھنی
میں سجدہ نہ آیا آل عمران کہا اور زندان کہا یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی جب ردا سر نے چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو رکھے میرے بات نہ کرے چاہے مشرقی نہ چلے مگر نہ کرا تیرے بازو جدا نہ آیا غازی جب ردا سر سے میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی دھوپ میں تو سے آباد اگر ہے میرا کیا نہیں تجھ کو خبر علمدار وفا اس بہن کو خدا تم سے ڈالتی گناہ آیا غازی ردا سر سے چلی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی شام علم لٹ گئے پہلے غم رت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا غم پرس دینے کے لیے سے ملنے کے آ گئے تو نہ آیا میں صدا دیتی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شعر میرے بیردا ہم کو لیے اے مسلمان سارے شہر در شہر گئے خلقت کوفہ کبھی خلقت شام کبھی تارخہ ہم پہ ہنسی تم نہ آیا غازی جب ردا سر چنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی حسین حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد و علی محمد مولا آپ کو سلامت رکھیں، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ دعا گو ہوں جلد کربلائے مولا آ کر بارگاہ اقدس امام حسین علیہ السلام میں نذران عقیدت پیش کرنے کا شرف حاصل ہو۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان سید محمد جان حیدر زیدی صاحب کراچی سے، مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، ان کے والد صاحب کی بھی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائیں جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ مولا ہم سب کو اپنے معاشرے کے لیے ایک مفید فرد ثابت ہونے کی سعادت نصیب فرمائے، چاہے اپنے بچے ہوں، چاہے محلے کے بچے ہوں، چاہے اپنے شہر کے بچے ہوں، ملک کے بچے ہوں، چاہے اس دنیا کے بچے ہوں، ہم سب کو ایک دوسرے کے لیے مفید ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اور ہم دعا گو ہیں خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ ہمارا پروگرام اسی چینل کے اوپر چند مرتبہ ریپلے بھی کیا جاتا ہے، 3 بجے، 7 بجے، 10 بجے اور دوبارہ پھر 3 بجے دوپہر کے بعد
दोपहर को, और ये 7 बजे तो हमारे प्रोग्राम का वक्त है। ये मैं इराकी टाइम बता रहा हूँ। इन टाइमों के अंदर ये 5 मरतबा, हम 4 मरतबा तकरार किया जाता है और 1 मरतबा ही हमारा प्रोग्राम चलाया जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं सना खान सैयद यासिम अली शाह साहब हैदराबाद सिंध से। अस्सलामु अलैकुम। मौला अली अलैहिस्सलाम मदद सलामत रहें। करबलाए मौला की पाक सरजमीन, बैनुल हरमैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के दरमियानी इलाके में आपकी आवाज़ रोशन है। चाहूँगा मिदहत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारे मुज़ाम्मीन की फ़िक्र और इबादत में इजाफ़ा फरमाइए। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। शायद वही दुनियावी वसीले हैं, आप जानते ही हैं, उसमें तकलीफ़ और ज़हमतें तो हैं ही दुनियावी वसीलों में। रहमतें बरकतें जहाँ से मिलती हैं वो दर आस्तान अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है। लिहाजा दुनियावी वसीले हमें परेशान करते रहते हैं, तंग करते रहते हैं। कभी कभार दुनियावी चीज़ें हमारे हवास के ऊपर तारी हो जाती हैं और वो हम चाहें ना चाहें हमारी मजबूरी भी बन जाती हैं, और अगर हम उसे ज़्यादा अपनी मजबूरी बना लें तो हमें दुनिया परस्त कहा जाता है। और अगर हम इन चीज़ों को अपने ऊपर हावी ना होने दें तो इसका मतलब ये बनता है कि हम ज़ाहिद हैं। यानी ज़ुहद हकीकी यही है कि दुनिया की चीज़ों के इख्तियार में हम ना हों। ये ज़ुहद नहीं है कि दुनिया की चीज़ें आपके पास ना हों, लेकिन हमें चाहिए कि हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत की पैरवी करें और कोशिश करें। पैरवी करने की भी कोशिश ही की जा सकती है, क्योंकि बेहद कमाल और इंतहाई मुकम्मल उनकी सीरत पे अमल करना यकीनन एक नेक और पारसा इंसान का ही शुगल और पेशा हो सकता है कि वो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की सीरत पर अमल कर सके। मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा था कि हमारे ये प्रोग्राम चंद मरतबा तकरार होता है दिन में। इसी हमारे इराकी टाइम को आप जहन में रखिएगा। अभी हमारे यहाँ तकरीबन 7:20 हो रहे हैं, तो इस एतबार से रात को ये 3 बजे भी दोबारा तकरार किया जाएगा हमारा प्रोग्राम, फिर सुबह के 7 बजे तकरार किया जाएगा, फिर यही प्रोग्राम दिन के 10 बजे तकरार किया जाएगा। यही प्रोग्राम हमारा बाद ज़ोहर 3 बजे भी दोबारा तकरार किया जाता है। फिर 7 बजे हमारे प्रोग्राम अपनी नई किस्त के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता है। खुदावंद मुताल हम सब को आपकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। और काला अली अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह इख्तार लना शियतन यंसुरूना व यफरहूना बिफरहिना व यहज़नूना लिहुज़निना। मासूम इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए शिया को इख्तियार किया है जो हमारी मदद करते हैं। किस तरह कि वो खुश होते हैं हमारी खुशी के अंदर, और महमूम और मगमूम और महजून हो जाते हैं वो हमारे हुज़्न और गम के सबब से। जी, हमारे साथ दोबारा मौजूद हैं सना खान सैयद यासिम अली शाह साहब हैदराबाद सिंध से। अस्सलामु अलैकुम। और आपसे भी इल्तिमास है कि कीजिएगा। मौला सलामत को पेश करना चाहूँगा कि जो क्योंकि मेरी नमाज अभी कल मौल में आपकी तवज्जो, तो अगर मैं नहीं आता तो मैं चाहता सकीन की रुदार चाहती थी मौला की हुजूर पेश कर दूँ। इनायत कीजिए। बिस्मिल्लाह। जो
قسمت جو سبینا کربلا چھوڑ کے ہٹی نہ جاتی بابا قسمت جو نبھاتی کربلا لے دل کو بابا دوبارہ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں دنیاوی وسیلے کبھی بھی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں. دنیاوی وسیلوں پہ ہم اعتماد نہ کریں, یہی ہمارے لیے بھلائی ہے اور اسی میں ہماری عافیت ہے کہ ہم صرف اور صرف ان وسیلوں کو دنیا کی حد تک ہی اپنے ساتھ رکھیں, تاکہ اگر دنیاوی وسیلوں کو, دنیاوی لوگوں کو اگر ہم کہیں کہ وہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو یہ ہماری کج خلقی اور کج عقلی اور کج فہمی کا ایک نظریہ ہے, ورنہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اصحاب دین وہی ہیں جنہیں اللہ کے سچے نبی نے بتایا کہ یہ اصحاب دین ہیں, اور وہ اصحاب دین کون ہو سکتے ہیں؟ قرآن ہے یا اہل بیت علیہم السلام ہے. اس کے علاوہ جو کوئی بھی آئے گا وہ ہمارے لیے محترم ہے, معزز ضرور ہے, لیکن وہ اصحاب دین اس طریقے سے شمار نہیں کیا جا سکتا جس طریقے سے عدل قرآن اہل بیت علیہم السلام اور قرآن مجید ہے ہمارے لیے. لہذا ہم آپ سے یہی استدعا کریں گے کہ حقیقی وسیلے کو ہمیں پکڑ لینا چاہیے. اشکوں کے زیر گفتگو سینے کا درد ہے, اشکوں کے زیر گفتگو سینے کا درد ہے, ہم اہل کربلا کو مدینے کا درد ہے. کرتے ہیں ہر سبیل پہ تحریر یا حسین, ہم کو کسی کے پانی نہ پینے کا درد ہے. ایک ناخدا ہے ایک خدا ایک بادبان, تینوں کو کربلا کے سفینے کا درد ہے. گریے کی آرزو شب عاشور تیرے نام, گریے کی آرزو شب عاشور تیرے نام, ماتم کو تاک شبنا شبینے کا درد ہے. اٹھتے ہی ہاتھ سینوں پہ گرتے ہیں ایک ساتھ, اٹھتے ہی ہاتھ سینوں پہ گرتے ہیں ایک ساتھ, ماتم میں صف بے صف یہ کرینے کا درد ہے. ہر آتی جاتی سانس میں ہے کربلا کا درد, کب 8 روز اور 2 مہینے کا درد ہے. اکبر جناب لیلا سے پوچھے کوئی یہ بات, اکبر جناب لیلا سے پوچھے کوئی یہ بات, اولاد کے بغیر جو جینے کا درد ہے, اولاد کے بغیر جو جینے کا درد ہے. اہل بیت علیہم السلام نے ہمیں اپنی محبت کے لیے مختص فرمایا, یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کی مہربانی ہے. اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانا سیکھو, اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانا سیکھو, غم میں شبیر کے تم اشک بہانا سیکھو. تم کو آ جائے گا جینے کا سلیقہ اس دن, موت سے حق کے لیے آنکھ ملانا سیکھو. ٹھوکریں راہ میں کھا جائیں گی خود ہی ٹھوکر, ٹھوکریں راہ میں کھا جائیں گی خود ہی ٹھوکر, یا علی کہہ کے قدم اپنا بڑھانا سیکھو. اپنے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ لے کر, اپنے ماتھے پہ ندامت کا پسینہ لے کر, ہر کی مانند در شاہ پہ آنا سیکھو.
حق کا پیغام زمانے کو جو دینا ہے قمر، حق کا پیغام زمانے کو جو دینا ہے قمر، کربلا والوں کا پیغام سنانا سیکھو، کربلا والوں کا پیغام سنانا سیکھو۔ کربلا کا پیغام عقل، شعور، طبیعت، اتباع اہل بیت علیہ السلام کی اور رسول اللہ کی، اور اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، اطاعت یقیناً حقیقت دین ہے۔ یہی مولا عباس علیہ السلام نے درس دیا، یہی جناب علی اکبر علیہ السلام نے درس دیا، اور یہی معصوم علی اصغر علیہ السلام نے درس دیا، اور اسی پیغام کو پھیلانے کے لیے جناب ثانی زہرا سلام اللہ علیہا نے نہ جانے کتنے شہر، کتنے بازار، کتنے دربار اختیار کیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام پہنچانا تھا۔ کربلا کا پیغام پہنچانا اور غدیر کا پیغام پہنچانا ہم سب پہ لازمی ہے، کیونکہ اس میں ہی حیات اور ممات ہے۔ جس ممات کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، اس میں ہی حقیقت میں حیات ہے، اور جس حیات کو ہم بتانا چاہتے ہیں اس میں حیات دنیاوی و اخروی ہے، یعنی احیاء امر امیر المومنین علیہ السلام، یعنی غدیر کا پیغام ہمیں عام کرنا چاہیے، کربلا کا پیغام عام کرنا چاہیے۔ جب ہم یہ پیغام عام کریں گے ہمیں خاص ہونے کا درجہ مل جائے گا، پھر ہم عام نہیں رہیں گے، کیونکہ خاصان خدا کا پیشہ ہے، خاصان خدا کی عادت ہے کہ وہ خاصان سے ہی روابط رکھتے ہیں اور ان سے وسیلہ پکڑتے ہیں، ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں جو کسی بھی قسم کی کجی، کمی، کاستی سے مبرہ ہوں، اور یہ مبرہ ہونا ان کو مزین کرتا ہے ایسی زینت سے جو اللہ تبارک و تعالی نے بہترین زینت خلق کی ہے، اور وہ زینت اللہ تبارک و تعالی نے اپنا عبد ہونا بنایا ہے۔ اسی لیے ہم بہترین صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اچھا دیکھیں، ایک عبد وہ معنی ہے جو ہم لیتے ہیں، ایک عبد وہ معنی ہے جو اہل بیت علیہ السلام سمجھتے ہیں۔ اب یہ لفظوں کی بازی کے اندر کہیں ہماری عقل محدودیت کے اظہار کو الفاظ پہ نہ لاگو کر دیں۔ ایک عبدیت وہ ہے جسے اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں، ایک عبدیت وہ ہے جسے ہم جانتے ہیں۔ ہماری عقل محدود، ہماری عبدیت محدود، اور عبدیت بھی کیسی عبدیت؟ لفظی عبدیت ہے، معنوی عبدیت تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ حقیقت عبدیت اہل بیت علیہ السلام جانتے ہیں، وہ عبدیت اہل بیت علیہ السلام کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی لیے ہم ایک عبد ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، ایک ہمارا اقرار ہے۔ ایک وہ عبدیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے ساتھ انجام دے رہے ہیں۔ وہ عبدیت کیا عبدیت ہے؟ بس اتنا ہی پتا ہے کہ جو کہا کر دیا، جو چاہا وہ ادا کر دیا، جو حکم ہوا بجا لائے۔ ہمیں صرف اتنا معلوم ہے، کتنا کیا، کس حد تک کیا، کیسے کیا، یہ معصوم علیہ السلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ بس ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اقرار کریں وہ کامل ہیں، اکمل ہیں۔ ابھی اتنے کامل ہیں، کتنے کامل ہیں یہ ہمیں ابھی درک بھی نہیں ہو سکا۔ بس جو ہمارا علم، عقل، شعور ترقی کرتا جا رہا ہے، ہم سمجھتے جا رہے ہیں کہ ایک اکمال یہ ہے، ایک کامل ہونا یہ ہے، ایک تکمیل یہ ہے، اور حقیقت تکمیل کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں کہ جن کے وجود کی خلقت کے سبب سے کائنات کو تکمیل ملے، ان کا کمال کیا ہوگا؟ ہماری عقلیں اس کمال کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اسی لیے کہا کہ جتنی مرضی آئے عقل دوڑاؤ، سمجھ نہیں سکتے۔ یہ ٹرائی اینگل جو بیان کیا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام اور اللہ کا، کہ ان کے درمیان یہ تینوں حضرات اور تینوں بزرگوار ہی ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے۔ اور یہ بھی ہے کہ کسی نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا، ہم کافی سارے اعمال کرتے ہیں، آپ جتنا عمل نہیں کر سکتے، آپ جتنا ہم عمل نہیں کر سکتے، اور یعنی ہم کتنا کچھ کمی، بہت کوشش کرتے ہیں کہ یہ عمل کو کر لیں، یا ایک وہ بزرگواری جو آپ نے اعمال کے ذریعے انجام دی کر لیں۔ حقیقت بزرگواری تو ہم درک ہی نہیں کر سکتے۔
تو کر لیں۔ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تمہیں درک ہو جائے کہ تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جس مقام تک ہم ہیں۔ لہذا اہل بیت علیہ السلام کی بزرگواری کو پہچاننا، درک کرنا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، جس کے اندر اصحاب قریبی، وہ قریبی صحابی جو معصوم علیہ السلام کے قریب ہوا کرتے تھے، وہ بھی ایک حد تک ہی پہنچ سکتے تھے۔ اسی لیے ایمان کے درجے بنائے گئے۔ درجے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم آپس میں ان درجوں کی تقسیم کے سبب سے دشمن ہو جائیں۔ ہمیں ان درجوں کو سمجھنا چاہیے تاکہ ہمیں اپنی اوقات پتہ چل جائے کہ پہلی سیڑھی والے کی اوقات کیا ہے، دوسرے سیڑھی والے کی اوقات کیا ہے، تیسری سیڑھی والے کی اوقات کیا ہے، اور جو اس مقام پہ ہو جو حد اعلیٰ ہو اس کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ لہٰذا اوقات اپنی اوقات میں ہی رہ کے اچھی رہتی ہے۔ نعم، ہمارے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر ہی رہے تو یہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے، اور یہی ہمارے لیے بزرگواری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نوحہ و منقبت خان سید حمزہ حسین زیدی صاحب کراچی سے۔ السلام علیکم۔ یا علی مدد۔ میری آواز سن رہے ہیں؟ وہی نیٹ کی پرابلم یہی ہمیں تنگ کر رہی ہے اور یہی پریشانی ہے۔ انشاءاللہ دیکھیں وصل ہو جاتا ہے تو بات ہوتی ہے۔ جی میری آواز سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے آواز۔ بسم اللہ، ذکر مولا سے ابتدا کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ چلے مولا حسین کے چند اشعار مسائل کے سنانا ہے۔ بسم اللہ۔ نے جب الوداع کہا کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، تھا جس کا انتظار وہ ساتھ قریب ہے، دن ڈھل رہا قریب ہے، کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے، زینب غریب بھائی کی روحت قریب ہے، یہ کہہ کے مانگا ماں کا شکر تاسنا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا، کچھ دور ہٹ کے خیمے سے بولے رہے زمر، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا، میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں،
رسیں بازو بڑا کے روتی دھمکی قطت بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا یہ سن کے بنت فاطمہ زہرا تڑپ گئی بولی گلا بڑا سب جلد یا اخی اماں کی باتیں مجھے میں پوچھ لوں اپنے پڑھ کے چوما مچ گیا مچ گیا بیٹی سے پھر یہ کہنے لگا چلا رہنا نبی کے ساتھ رکھیں گی تیرا غربت میں تم کو پیس نہ کرنا کوئی سوال ورنہ تیرے پدر کو بہت ہوئے گا ملال سر پہ ہاتھ رکھ تم دینے لگے دعا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا بیٹی کو جب سپرد پہن کر چکے ماں رو کر بہن سے کہنے لگے آسمان جانا جانا وطن جو کیسے چھٹ کر ایسے لہد پہ میری آخری کلام آیا جنب پہ فاطمہ زہرا تذکرہ کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا عابد سے پھر یہ کہنے لگا شاہ کربلا بیوہ اور یتیم کب تم ہو آسرا جو امتحان میرا تھا میں نے دے دیا آگے تیرا جہاد ہے بیماری بلا بیمار بیٹا بات
سے جنگ جدا ہوا کوہرام مچ گیا کوہرام مچ گیا خیمے سے باہر آئے جو سلطان کربلا سر کو جھکائے اب کس طرح سوار سہرا خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ یہ ہمارے ساتھ موجود تھے ملکبت خان سید حمزہ حسین زیدی صاحب کراچی سے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، جلد کربلائے مولانا نصیب ہو۔ جب بھی کربلا آئیے ہمیں یاد رکھیے گا، آپ کا یہ اپنا پروگرام ہے۔ مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ مولا حجت خدا کی ہم سب کو معرفت نصیب فرمائیں۔ مولا کے روبرو شرمساری سے نجات عطا فرمائیں۔ ایام عزا کے ہیں اور یہ ایام عزا کے لیے ہی مخصوص ہیں، اور ان ایام کے اندر ہمیں ہر وہ عمل کرنا چاہیے جو عزا سے مطابق ہو، عزا سے مساوق ہو اور عزا کے لیے ہو۔ لہذا ہمیں ہر وہ کام جو ہمیں دنیاوی امور میں مشتغل کرتا ہے اور ہمیں مصروف کرتا ہے ان سے دوری اختیار کرنی چاہیے، تاکہ احترام عزاداری ہمارے لیے ثابت رہے، ہماری نسلوں میں جاری و ساری رہے، اور ہم اس عزاداری کے سبب سے ہیں، عزاداری ہمارے سبب سے نہیں ہے۔ ہم عزاداری کے لیے ہیں، عزاداری ہمارے لیے ہے، اور ہم عزاداری کرنے کے لیے ہیں۔ عزاداری ہم نہیں تھے تب تھی، عزاداری ہم ہیں ہم تب بھی ہے، عزاداری جب بھی رہے گی جب ہم نہیں ہوں گے۔ حقیقی عزادار حجت خدا سے ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں اپنی قرب نصیب فرمائے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔